الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ذی وقار سامعین، اس امت کا ہر شخص اس بات کا خواہش مند ہے کہ اللہ ہمیں مرنے کے بعد جنت میں داخل فرما دے، اور یقیناً انسان کی یہ تڑپ اور تمنا ہونی بھی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہمارے ابا حضرت آدم علیہ السلام کی ابتدائی میراث ہے، اور وراثت کے مالک ہمیشہ اولاد ہی ہوتی ہے پہلے نمبر پر. تو ہمارے ابا کی وراثت ہے جنت، تو ہم انشاءاللہ اس بات کے امید رکھتے ہیں، تمنا دل میں ہے کہ اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے گا. بھائیو، ہر بندے کا دعویٰ جنت کا ہے کہ جنت میں انشاءاللہ وہ جائے گا، لیکن آج اس جمعہ کی مختصر سی نشست میں اللہ کے قرآن سے یہ پوچھتے ہیں کہ جنت کے مستحق افراد کی نشانیاں کیا ہے، تاکہ ہم غور کرنے کے بعد یہ فیصلہ کر سکیں کہ آیا یہ جنت کی نشانیاں ہمارے اندر ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہیں تو ہم اپنے اندر یہ جنت کی نشانیاں پیدا کرنے کی کوشش کریں. ایک بات اور بھی ذہن نشین فرما لیجئے کہ جنت اللہ نے مسلمانوں کے لیے بنائی ہے، کافر اور مشرک وہ جنت میں قطعی طور پر داخل نہیں ہو سکتا. تو اب جنت کے لیے اسلام اور ایمان شرط ہے. اب اسلام اور ایمان لانے کے بعد اللہ کے قرآن میں کچھ نشانیاں بتلائی گئی ہیں کہ اگر تم دنیا پہ دیکھنا چاہتے ہو کہ کوئی جنتی انسان موجود ہے تو دیکھ لو، اس میں اگر یہ نشانی پائی جاتی ہے تو وہ بندہ جنتی ہے. قیامت کا میدان ہوگا،
سارے کے سارے انسان جمع ہوں گے، اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں تم میرے فرما بردار بندوں سے علیحدہ ہو جاؤ۔ مجرم علیحدہ، محرم علیحدہ، مجرم علیحدہ صفوں میں ہے، فرما بردار علیحدہ صفوں میں ہے۔ لیکن اس وقت پتہ چل جائے گا کہ جنتی کون ہے، جہنمی کون ہے۔ اس وقت تو پتہ چل جائے گا نا، صفیں علیحدہ علیحدہ کھڑی ہیں۔ لیکن کمال یہ ہے کہ اس وقت سے پہلے دنیا کے اندر بھی انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ جنتی کون ہے، جہنمی کون ہے۔ اب وہ جنتی کون ہے، اس کی نشانیاں اللہ نے قرآن میں ذکر فرمائی ہیں۔ 4 پارہ ہے، اللہ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ نے فرمایا جنت کوئی عام چیز نہیں ہے، جنت عام چیز نہیں ہے، اس کی طلب رکھو میرے بندو، اس کی طلب رکھو دلوں میں، اللہ سے مانگ لیا کرو۔ حدیث شریف پہلے بھی کئی دفعہ سنائی ہے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ ایک دن کے اندر 24 گھنٹے میں جب کوئی بندہ اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے اللہم انی اسألک الجنہ، اللہ میں آپ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، جب کوئی بندہ دن اور رات میں 3 دفعہ یہ دعا کرتا ہے، اللہ پاک کے پاک پیغمبر نے فرمایا جنت بول کر خود اللہ سے کہہ دیتی ہے اللہ یہ جو تیرا بندہ جنت مانگ رہا ہے اب اسے تو جنت دے دے۔ کیا کمال ہے، جنت بول پڑتی ہے۔ اسی حدیث کا دوسرا حصہ فرمایا جب کوئی بندہ دن اور رات میں کسی لمحے میں بھی 3 دفعہ اللہ سے دعا کرتا ہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، یا دوسری دعا اللہم اجرنی من النار، اللہ مجھے جہنم کی آگ سے محفوظ رکھ، مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا جب کوئی بندہ 3 دفعہ یہ دعا کرتا ہے تو جہنم بول کر اللہ کے دربار میں التجا کرتی ہے اللہ یہ جو تیرا بندہ تجھ سے میری طرف سے پناہ مانگ رہا ہے اللہ میں جہنم التجا کرتی ہوں، اس مانگنے والے بندے کو جہنم سے بچا لے۔ اس کا اہتمام کرو، تبھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھلایا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد سلام پھیرتے ہی اور مغرب کی نماز کے بعد سلام پھیرتے ہی اللہ کے دربار میں یہ 7 دفعہ جملہ کہا کرو اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، یہ 7 دفعہ جملہ کہا کرو، اس کا خوب اہتمام کرو میرے بھائیو۔ جو یہ دعا مانگتا ہے تو باقی رہ کے جہنم بھی کہتی اللہ اس نو میرے تو پناہ دے دے یا اللہ بچا لے اس کو۔
ہاں، بامراد بندہ وہ ہے جو جہنم سے بچ گیا، جنت میں جانے والا بن گیا۔ اللہ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، او میرے بندو جلدی کرو، جلدی کرو، سارعوا جلدی کرو۔ اللہ کس بات کی جلدی کریں؟ اللہ نے فرمایا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اپنی رب سے بخشش مانگنے میں جلدی کرو، دیر نہ کیا کرو۔ ہو سکتا ہے تمہاری موت آ جائے، بخشش نہ مانگ سکو، ہو سکتا ہے موت کا وقت پورا ہو جائے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگ سکو، جلدی کرو۔ سارعوا 27ویں پارے میں اللہ نے فرمایا، سورہ زاریات کا تیسرا رکوع شروع ہوتا ہے، اس کی تیسری آیت میں اللہ نے فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑ کے آؤ، اللہ کی رحمت آغوش، اللہ کی رحمت باہیں پھیلا کر بیٹھی ہوئی ہے، آؤ تو صحیح اللہ سے مانگ لو، اللہ سے معافی مانگ لو۔ اللہ فرماتے ہیں إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، سب سے پہلا کام تم نے یہ کرنا ہے کہ تم نے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، گناہوں کی معافی۔ اور پھر فرمایا جب گناہوں کی معافی مانگو تو اس وقت اللہ سے دوسری دعا بھی کرو، وَجَنَّةٍ، جنت کا بھی اللہ سے سوال کرو۔ اللہ جیسے تو نے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیا، ہماری گناہوں کی بخشش فرما دی، اللہ ہماری اگلی التجا یہ ہے کہ ہمیں جنت فردوس عطا فرما دے۔ اور فرمایا اللہ نے جنت دیکھو تو صحیح، اس کا نقشہ میں تمہیں بتاؤں، فرمایا عرضھا، اور لوگوں اس جنت کی جو چوڑائی ہے وہ زمینوں آسمانوں کے برابر ہے۔ اس کی چوڑائی کتنی ہے؟ زمینوں آسمانوں کے برابر۔ آج جگہ خریدنے جاؤ نا، ایک فٹ کے پیچھے لوگ مرتے ہیں، ایک فٹ کے پیچھے، میرا ضائع نہ ہو جائے۔ اور بھائیو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آج میرے پاس ہے، کل میں مر جاؤں گا پچھلوں کے پاس ہوگی، آج میرے پاس ہے، اس سے پہلے کسی اور کے پاس تھی۔ ایسا ہی ہے نا، یہ دنیا کی زندگی کی جتنی بھی جگہ، یہ ساری نعمتیں ادھر ہی رہ جاتی ہیں۔ میرے بھائیو جنت کی جو نعمتیں ہیں وہ ہمیشہ انسان کے ساتھ رہیں گی، کبھی زوال نہیں آئے گا، ان کی طلب کرو۔ آج شوق ختم ہو گیا۔ فرمایا اعدت للمتقین، جو بھی اللہ سے ڈرنے والا ہو اللہ نے اس کے لیے جنت بنا رکھی ہے۔ جو ڈرنے والا ہو، جو شتر بے مہار بن جائے، جسے اللہ کا خوف ہی نہ ہو، اذان کی آواز آئے اسے ہوش بھی نہیں ہے، اور اللہ کی طرف سے بلاوا آ رہا ہے، یہ اپنے ڈرامے اور موویاں اور میچ دیکھنے میں لگا ہوا ہے، یا دنیا کے کام کاج میں لگا ہوا ہے، میرے بھائیو یہ بندہ بڑا بدقسمت ہے۔ اس کو چاہیے اپنی فکر کرے، ورنہ اسی حالت میں مر گیا سیدھا جہنم میں چلا جائے گا۔ جمعہ کی نشست میں علماء جو بیان کرتے ہیں، یا مجھ جیسے کوئی طلباء جو بیان کرتے ہیں، میرے بھائیو ان کا مقصد خطابت دکھانا نہیں ہوتا، آپ کو بیدار کرنا ہوتا ہے۔ ہفتہ غفلت میں گزر گیا، تھوڑا سا اور چارج کر لو، پھر ہفتہ گزرتا ہے، بیٹری ڈسچارج ہوتی ہے، پھر اور چارج کر لو، تاکہ اگلا ہفتہ اچھا گزر جائے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں خطابت دکھانا مقصود نہیں ہوتا، اس لیے آپ بھی اس نیت سے بیٹھا کریں کوئی اللہ اور اس کے رسول کی بات دل کو لگ جائے اور وہ میری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اب یہ جنت، اس کے حقدار کون سے لوگ ہیں دنیا میں، اس کی نشانیاں اللہ نے فرمایا
الذین ينفقون فی السراء والضراء، پہلی نشانی۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا والکاظمین الغیظ، دوسری نشانی۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا والعافین عن الناس، تیسری نشانی۔ پہلے نمبر کی نشانی کیا ہے؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، چاہے وہ تنگ دست اور غربت کے عالم میں ہو، چاہے ان کے پاس فراوانی مال کی ہو، ہر حال میں وہ اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرتے رہتے ہیں۔ جو بندے یہ کام کرنے والے ہوں، اللہ پاک فرماتے ہیں یہ جنتی کی نشانی ہے۔ تو جیرا اپنی جیب تے سب بٹھا لوے، بچوں پر خرچ کرنے کے لیے سینکڑوں ہزاروں لگ جائیں، کوئی حرج نہیں۔ کسی غریب کی مدد کرنے کے لیے 5 روپے والا سکہ نکلتا ہے، وہ بھی بڑی مشکل سے سوچ سوچ کے۔ ہاں، چوتھا پارہ شروع ہوتا ہے، اللہ نے پہلی آیت میں فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ اور لوگو، تم نیکی کے اعلیٰ درجے پر اس وقت تک پہنچ بھی نہیں سکتے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز، پیاری چیز، محبوب چیز اللہ کے نام پہ خرچ نہ کر دو۔ ہماری روٹین کیا ہے؟ جو ردی مال ہوتا ہے، جو بچی کچھ چیز ہوتی ہے، وہ تو غریبوں کو دے دی جاتی ہے میرے بھائیوں، اور یہ دیکھ کر بھی بندہ بڑا فخر سے کہتا ہے میں اللہ کے نام پہ بڑا دیتا ہوں، اللہ کے نام پہ خرچ کرتا رہتا ہوں۔ نا میرے بھائیوں، یہ بھی دو، اس میں ممانعت نہیں ہے، لیکن نیکی تب ملے گی جب تم سب سے اعلیٰ چیز اللہ کے نام پہ دو گے۔ اعلیٰ چیز دو گے تب تمہیں نیکی اعلیٰ درجے کی ملے گی۔ اور فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، جو بندہ اللہ کو قرض دے، کس کو قرض دے جی؟ ذرا اونچی آواز سے، کس کو قرض؟ اللہ کو قرض دے۔ اللہ کا قرض کیا ہے؟ یعنی اللہ کا قرض اللہ کو کیسے قرض دے؟ اللہ پاک نے فرمایا الذین ينفقون مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اور لوگوں، جو بندہ اللہ کے نام پہ کسی کو دے دیتا ہے، سمجھو اس نے اللہ کی ہتھیلی پہ اپنی امانت رکھ دی ہے۔ ہاں، کسی غریب کو دے رہے ہو، کسی بھکاری کو دے رہے ہو، کسی ضرورت مند کو دے رہے ہو، کسی طلبگار کو دے رہے ہو، فرمایا تم اسے نہیں دے رہے، تم تو اللہ کی ہتھیلی پہ دے رہے ہو۔ اور اللہ وہ ذات ہے جو کسی کے مال میں خیانت نہیں کرتا، اللہ وہ ذات ہے جو کسی کے نیکی کو ضائع نہیں کرتا، اللہ وہ ذات ہے جو کسی کے بھلے کو کبھی رائے گاہ نہیں جانے دیتا۔ تم اللہ کے نام پہ دے رہے ہو، اور فرمایا اللہ، اور لوگوں اللہ فرما رہے ہیں جو میرے نام پہ دیتا ہے اس کی مثال سنو، جو میرے نام پہ دیتا ہے اس کی مثال سنو۔ قرآن کہتا ہے، تیسرا پارہ ہے مثل الذین
ان لوگوں کی مثال ينفقون فی سبیل اللہ، جو اپنا مال اللہ کی ہتھیلی پہ رکھ دیتا ہے غریب کے ذریعے سے، اللہ کی ہتھیلی پہ رکھ دیتا ہے مدارس کے ذریعے سے، اللہ کی ہتھیلی پہ رکھ دیتا ہے مساجد کے ذریعے سے، اللہ کی ہتھیلی پہ رکھ دیتا ہے اپنی رشتہ دار بیوہ کے ذریعے سے، اللہ کی ہتھیلی پہ رکھ دیتا ہے کسی یتیم کے ذریعے سے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اس کی مثال یہ ہے جیسے کوئی بندہ زمین کے اندر ہل چلاتا ہے، ہل چلانے کے بعد گندم کے دانے بوتا ہے، پھینکتا ہے، اور گندم کے دانے پھینکنے کے بعد اوپر سے زمین برابر کر دیتا ہے، اور پھر اس کا پانی لگاتا ہے، کھاد دیتا ہے، پھر اس میں سے کونپلیں نکلتی ہیں، پھر وہ فصل بڑی ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ایک ایک دانے کے بدلے میں اللہ پاک نے 7 کونپلیں نکال دی ہوتی ہیں، اور ہر کونپل پر ایک ایک خوشہ، ایک ایک سٹا ہوتا ہے، اور ہر خوشے کے اندر اللہ فرماتے ہیں 100 حبتن، 100 دانہ ہوتا ہے۔ ایک دانہ بویا 7 خوشے نکلے، 7 خوشوں میں 100 دانہ، 700 دانے کر کے ایک دانہ دیتا ہے اور 700 دانے لیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کے نام پہ خرچ کرتا ہے اس کی مثال بھی اسی طرح ہوتی ہے۔ دنیا میں تو 1 روپیہ دے رہا ہے، اللہ کے دربار میں جب یہ حاضر ہوگا دن قیامت کے، 1 کے بدلے میں اللہ 700 روپے کا اجر عطا فرمائے گا۔ یہ ضائع نہیں گیا آپ کا، یہ غلطی کوئی نہ، اس غلطی میں کوئی نہ رہے کہ میرا ضائع چلا گیا، نہیں، فرمایا تو 1 گھونٹ پانی کسی غریب کو پلا دے، وہ بھی ضائع نہیں گیا۔ تو چھپ کرنے کی کر، اعلانیہ طور پر نیکی کر، تیری ضائع نہیں جاتی، لیکن شرط یہ ہے کہ جب تو کرنے لگے نا اس وقت تیرا مقصد اللہ ہو اور کوئی نہ ہو۔ ہاں، اور کوئی ہوا نا تو پھر تیرے دیے ہوئے لاکھ روپے ہو، سارے یوں سمجھو دھینگرہ تے آٹا ویٹ ہے، حقیقت ہے کچھ کام کہیں نہیں ہے۔ ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت میں سب سے زیادہ خوف شرک اصغر کا ہے۔ کیا ہے شرک اصغر؟ فرمایا ریاکاری، دکھلاوا، میں بڑا اچھا آدمی ہوں جی، میں خیرات صدقے کرتا ہوں، آج تک میرے دروازے تے کوئی بھی آیا تے واپس خالی نہیں گیا۔ یہ چیز اگر دل میں آئی تو میرے بھائیو 1 ڈھیلے کا ثواب بھی نہیں ملے گا۔ تم کسے دے رہے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، یا رسول اللہ غریب الحال ہوں صلی اللہ علیہ، ذرا اونچی آواز سے، اللہ کے نبی پر درود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ غریب الحال ہوں، کچھ معاونت فرمائیے، مدد کیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے پاس اس وقت کچھ نہیں ہے، جا عثمان کے گھر میں چلا جا، میرا بھانجا ہے، داماد بھی ہے، اس کے گھر چلا جا اور اسے جا کر بتا کہ مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا ہے، میرے ساتھ تعاون کر۔ اب یہ صاحب گئے، دروازے کے قریب گئے، اندر سے آواز آ رہی تھی، اور آواز کس چیز کی تھی؟ حضرت عثمان اپنی بیوی کے ساتھ خفا ہو رہے تھے۔ بات کیا تھی؟ بات یہ تھی رات تو نے چراغ میں تیل زیادہ ڈال دیا اور وہ جل گیا زیادہ تیل، تو نے کیوں زیادہ ڈالا تیل؟ تھوڑا ڈالتی تھوڑا جلتا۔ یہ جو بندہ آیا کھڑا تھا اس نے کہا واہ، عجیب بندے کے پاس اللہ کے نبی نے مجھے بھیجا ہے، جو اپنی بیوی کے ساتھ لڑ رہا ہے، بے تیل کیوں زیادہ ڈالا؟ تو خیر وہ صحابی رسول تھا، اس نے کہا اللہ کے نبی نے جو بھیجا ہے ضرور کوئی حکمت ہوگی۔ دروازہ کھٹکایا، عثمان بن عفان باہر ہے، بتایا اللہ کے نبی نے بھیجا ہے، فوراً اندر چلے گئے، ایک تھیلی لائے جس میں اشرفیاں، درہم و دینار کافی سارے تھے، آئے اور آ کر دیا ہاتھ سے اور چلنے لگے۔
اس بندے نے پیچھے سے پکڑا، کہتا ہے حضرت ٹھہریے گا، ذرا رکیے گا۔ حضرت عثمان نے کہا کیوں؟ کہنے لگا جناب ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کی آواز آ رہی تھی اور آپ اپنے گھر والوں سے اس بات پر لڑ رہے تھے کہ تیل کیوں زیادہ ڈالا، فضول خرچی ہو گئی۔ ادھر تو آپ تیل پر لڑ رہے تھے اور میں مانگنے آیا تو مجھے آپ نے اتنا دیا کہ مجھ پر بھی کافی ہے، میری اولاد پر بھی کافی ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ سمجھ رہی ہے حضرت؟ حضرت عثمان نے فرمایا وہ جو تیل کا معاملہ تھا وہ اپنی ذات پر خرچ کرنے کا معاملہ تھا، اور یہ جو معاملہ تجھے دے رہا ہوں میں تجھے تھوڑی دے رہا ہوں، میں تو اللہ کو دے رہا ہوں، اللہ کو دے رہا ہوں، اپنی ذات پر پھونک پھونک کے خرچ کرتا ہوں، اللہ کے نام پر دل کھول کے خرچ کرتا ہوں۔ میرے بھائیو یاد رکھو جو بھی نیکی ہو اگر اللہ کے لیے کی جائے تو اس کا وزن اور قیمت ہے، اور اگر اللہ کے نام پر نہیں کی گئی تو اس کی کوئی قیمت نہیں۔ فرمایا جنت والوں کی پہلی نشانی یہ ہے، یاد ہے نا اپنا عنوان، جنت والوں کی پہلی نشانی یہ ہے ينفقون في السراء والضراء۔ او لوگو مشکل حالاتوں، آسانیاں ہو، غربت کا عالم ہو، مالداری کا عالم ہو، جو بھی کیفیت ہو، جنتی بندے کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ کے نام پر خرچ کرتا رہتا ہے۔ آپ سے بھی التجا ہے، ریکویسٹ ہے آپ ساتھیوں سے، جتنی کیپیسٹی ہے آپ کے پاس، 5 روپے کی ہے، 500 کی ہے، 5000 کی ہے، جتنی گنجائش ہے آپ خرچ کرتے رہا کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، ایک شخص ہے اور کہنے لگا حضرت میری مدد کیجئے، امداد کیجئے، غریب ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے حسین کو بھیجا یا حسن کو، بیٹا جا کر اپنی ماں فاطمہ سے کہے کہ ابا جی علی فرما رہے ہیں کہ جو میں نے تجھے 6 درہم دیے تھے ان درہموں میں سے 1 درہم مجھے دے، میں نے اللہ کے لیے دینا ہے۔ پیغام دیا۔ حضرت فاطمہ نے عرض کیا کہ اپنے ابا جی کو جا کے بتا کہ آپ نے تو یہ پیسے، یہ درہم دینار بڑی اہم ضرورت کے لیے رکھے تھے۔ حضرت علی نے سنا نا یہ جملہ، فرمایا بیٹا جا اور جا کر اماں جان سے کہہ دے ابا جی فرما رہے ہیں کہ اب 6 کے 6 درہم مجھے دے دے، میں نے اللہ کے لیے دینے ہیں۔ انہوں نے اٹھا دیے اور یہ حضرت صاحب لے کے ابا جی کے حوالے کر دیا۔ حضرت علی نے اپنے وہ 6 کے 6 درہم مانگنے والے کو دے دیے۔ اب دیکھو ذرا، اللہ کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا، کسی کی نیکی ضائع نہیں جاتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے، تھوڑی دیر کے بعد ایک بندہ آیا، ہاتھ میں ایک اونٹ کی نکیل بھی پکڑی ہوئی ہے، لگتا یوں ہے جیسے کوئی بیچنے والا ہے، بیوپاری ہے۔ حضرت علی نے اس سے پوچھا او صاحبہ کیا تو نے یہ اونٹ بیچنا ہے یا نہیں؟ وہ کہنے لگا جناب بیچنا ہے۔ کتنے کا بیچنا ہے؟ کہنے لگا 140 درہم کا۔ 140 درہم کا، یہ فگر یاد رکھنا، یہ فگر 140 درہم کا۔ حضرت علی نے فرمایا اونٹ میرے حوالے کر، تو جس کام کو جا رہا ہے چلا جا، واپسی پر مجھ سے پیسے لے لینا۔ وہ چلا گیا، انہوں نے اونٹ باندھ دیا، وہ چلا گیا اونٹ باندھ دیا۔ اب دیکھو کوئی چانسز نہیں ہے کہ یہ بکے گا یا نہیں، لیکن قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کی امید کو کبھی برباد نہیں کرتا۔ اے نہیں ہوندا بندہ اللہ تے امید رکھے تے امید پوری نہ ہوئے،
अल्लाह अना इंदा ज़न्ने अब्दी, मेरा बंदा मेरे साथ जैसा गुमान करता है मैं उसके साथ वैसे ही मुआमला करता हूँ। बंदा कहे ना अल्लाह ही सब कुछ देता है, अल्लाह देता है। बंदा कहे ना कब्र से कुछ मिलता है, अल्लाह फरमाते हैं देता तो फिर भी मैं हूँ, लेकिन इसने गुमान कब्र से किया, अकीदा कब्र पे रखा, मैं उसके थ्रू दे देता हूँ ताकि ये और जहन्नमी बने। मेरा दर छोड़ा है, मुझसे मांगना छोड़ा, इसको और सजा दूं ताकि। इसलिए अल्लाह से हर वक्त अच्छी उम्मीद रखा करो। भाई अल्लाह ने जन्नत बनाई है, हम अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, अल्लाह हमें ही इंशाअल्लाह जन्नत देगा। ठीक है ना। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं दिन क़यामत के अगर कोई बंदा मसलन ऐलान फ़र्ज करो, वो कहते हैं फ़र्ज करो ऐलान किया जाए कि सारे लोग जन्नती हैं, सारे लोग जहन्नमी हैं, सिर्फ एक जन्नती है। हज़रत अली फरमाते हैं मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि वो मैं ही हूँगा, मुझे अल्लाह से इतनी उम्मीद है। और फरमाया अगर दिन क़यामत के ऐलान हो कि सारे के सारे लोग जन्नती हैं, एक जहन्नमी है, तो शायद वो भी मैं हूँगा। अल्लाह से डर भी इतना लगता है और अल्लाह से उम्मीद भी इतनी ज़्यादा है। बैन रजा वल खौफ, खौफ और डर के दरमियान, खौफ और उम्मीद के दरमियान इंसान को ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अल्लाह पाक से उम्मीद भी इतनी कवी हो कि अल्लाह पाक मुझे मुआफ़ फरमाएगा, और अल्लाह से डर भी इतना ज़्यादा हो कि अल्लाह मेरी छोटी सी बात पर गिरफ्त ना फरमाने। अच्छा जी, वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बुहु, कि जो बंदा भी अल्लाह पर भरोसा कर लेता है फिर अल्लाह ही उसे काफ़ी हो जाता है। हज़रत अली ने ऊँट बांध दिया, वो चला गया। थोड़ी देर के बाद दूसरा बंदा आया और उसने कहा ए अली क्या ये ऊँट बेचना है? हज़रत अली ने फरमाया बेच देंगे, आपने लेना है? जी मैंने लेना है। हज़रत अली ने फरमाया कितने का लेना है? उसने ऊँट को देखा, बड़ी तवज्जो से कहता है हज़रत 200 दिरहम का। कितने का? 200 दिरहम का मैं लूँगा। हज़रत अली ने फरमाया 200 दिरहम मुझे दे और ये ले रस्सी, नकील ले और जा। वो 200 दिरहम लेके चला गया। थोड़ी देर के बाद वही बंदा पहले वाला वापस आया। उसको हज़रत अली ने 140 दिरहम लिए थे उससे ऊँट खरीदा था 140 पर, उसको 140 दे दिए, बाकी कितने बच गए? 60 दिरहम वापस घर भिजवाए हज़रत फातिमा के पास और फरमाया अल्लाह का वादा सच्चा है, मन जा बिल हसना फलहु अशरु अमसालिहा, जो बंदा एक नेकी करता है अल्लाह उसको एक के बदले में 10 का सवाब देता है। तूने 6 दिरहम दिए थे, अल्लाह ने वापसी फौरन 60 मल्टीप्लाई 10 60 दिरहम करके वापस कर दिए। तो मेरे भाइयों, ये बंदा जब गरीब को देता है, किसी मांगत को देता है, किसी भिखारी को देता है, या किसी मदरसे में देता है, या किसी मस्जिद में देता है, अल्लाह की कसम ये उनको नहीं दे रहा होता, ये अल्लाह की हथेली पे बंदा रख रहा होता है। और अल्लाह के पास जो बंदे की अमानत पहुंचती है, अल्लाह ने फरमाया फयुज़ाइफ़हु लहू अज़आफ़न कसीरा, मैं अल्लाह उसको इतना बड़ा चढ़ाकर दिन क़यामत के इंसान के नेकियों वाले पल्ले में रख दूंगा। इंसान खुद हैरान हो जाएगा कि अल्लाह मेरी नेकियां तो इतनी नहीं थी, ये कहां से आ गई। लेकिन वही उसका दिया हुआ पैसा, गरीबों को दिया हुआ पैसा, अल्लाह के नाम पर दिया हुआ पैसा या माल या जो कुछ भी दिया उसने, फरमाया यही दिन क़यामत के जन्नत में जाने का जरिया बन जाएगा। तो मैं अर्ज कर रहा था कि अहले जन्नत की दुनिया में निशानियों में से पहली निशानी ये है कि वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते रहते हैं। इसलिए जो आप में से गरीब हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, आप 1 रुपए की आपकी जान सहती है, आपके पास 1 रुपए की गुंजाइश है, 5 की गुंजाइश है, देते रहा करो। कभी अल्लाह के रास्ते में देने से हाथ को बंद न किया करो। ये यहूदियों की आदत होती है, वो अल्लाह के बारे में भी कहते थे यदुल्लाहि मगलूला उल्लत ऐदीहिम वलुइनु बिमा कालू, अल्लाह ने यहूदियों के हाथ बंद किए हुए हैं। इसलिए अल्लाह के रास्ते में देते रहोगे ना इंशाअल्लाह, जितना बड़ा छोटा जो भी बैठा है। अच्छा एक और बात, इन्नमल एतिबारु बिल खवातीम औ कमा काल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
میرے بھائیو اعتبار انسان کے خاتمے کا ہے. بڑی بڑی ڈینگیں مارنا، بڑے بڑے دعوے کرنا، یہ کام نہیں آتے ہیں، یہ کام نہیں آئیں گے. اگر جس کا خاتمہ اچھا ہو گیا تو میرے بھائیو اس کی کامیابی اس کا مقدر بن چکی ہے. میں اسے پوری زندگی دعوت کا کام کرتا رہوں اور میرا خاتمہ اچھا نہ ہوا تو میرے ساری زندگی آخرت والی برباد ہو گئی. آپ سارے نمازیں پڑھتے رہیں، دین کے کام کرتے رہیں، اگر خاتمہ اچھا نہ ہوا تو میرے بھائیوں کچھ بھی فائدہ نہیں ہے. ہر بندہ یہ چاہتا ہے، ہر بندے کو یہ طلب ہونی چاہیے کہ میرا خاتمہ اچھا ہو. آپ بھی یہ چاہتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ اچھا ہو؟ اب حدیث سناتا ہوں آپ کو، حدیث سنیے. حضرت نعمان بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھا سا بھی ہے، نابینا ہے، بوڑھا بھی ہے، نابینا بھی ہے، لیکن اپنی جائے نماز جہاں پر نماز پڑھتا ہے اس سے لے کر دروازے تک ایک رسی باندھی ہوئی ہے. جب کوئی بندہ دروازے پر سوالیہ کر کہتا ہے انا ابن السبیل، کہ میں مسافر ہوں، میں مسکین ہوں، میں فقیر ہوں، میری مدد کیجئے، حضرت نعمان بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نابینا آنکھوں سے اور اس بڑھاپے کے ساتھ رسی کو پکڑ کر دروازے پر خود جاتا ہے اور جا کر اس غریب کے ہاتھ پہ اپنی طاقت کے مطابق خرچ کرتا ہے. گھر والوں نے کہا، بیٹوں نے، بچیوں نے، بیوی نے، سب نے کہا اے بابا جی آپ تو بوڑھے ہو چکے ہیں، آپ ہمارے حوالے کیوں نہیں کر دیتے، ہم دے کے آیا کریں. حضرت نعمان بن حارثہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ سے سنا ہے، سن حدیث، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو بندہ اپنے ہاتھ سے غریب کو دے اللہ اس کو بری موت سے بچا لیتا ہے. ہاں خود جا کے دیا کرو، خود ہے، یہ نہیں ہے کہ میں تھکا بیٹھ، نہیں، خود جا کے دو. اور کبھی کبھی تربیتاً، پریکٹس کے طور پر اپنے بچوں کو بھیجو، بیٹا تو دے کے آ، تاکہ بچے میں عادت پیدا ہو. لیکن خود دینا افضل ہے، تربیت کے طور پر بچے کو دو تاکہ بچہ دے اور بچے کی بھی عادت پڑے کہ اللہ کے راستے میں دیا جاتا ہے. فرمایا پہلے نمبر کی جنتیوں کی نشانی یہ ہے، کون سی؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء. پہلی نشانی یہ ہے کہ جنتی وہ ہوتا ہے جو ہر حال میں اللہ کے راستے پر خرچ کرتا رہے. یہ جنتی کی نشانی ہے پہلی. اور دوسرے نمبر پہ فرمایا والکاظمین الغیظ. دوسری نشانی اہل جنت کی یہ ہے کہ جب انہیں اپنے سے کمزور پر غصہ آ جائے، توجہ کر ذرا، ادھر اوکھا کام ہے، اپنے سے کمزور پر غصہ آ جائے تو اس کو وہ معاف کر دیتے ہیں. ایک ہوتا ہے اپنے سے طاقتور پر اپنے تو ڈاڑے تے غصہ آمنا، اتنے تے بندہ ہونا ہی مجبور ہے. او کمال نہیں، کمال یہ ہے کہ جس پر بس چلتا ہو، انتقام بھی لے سکتا ہو، پھر بھی اسے معاف کر دے، لے یار میں نے تجھے اللہ کے لیے معاف کیا ہے. جو بندہ یہ کام کرے اپنا غصہ اس کو دبا لے. ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ کوئی شارٹ کٹ بتائیے جنت میں جانے کا شارٹ راستہ. آپ بھی چاہتے ہیں بھی مختصر ہو اور جنت میں بندہ پہنچ جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تجھے شارٹ کٹ بتاؤں، کون سی؟ فرمایا سلمن کا تاک واعف عمن ظلمک وَأَحْسِنِ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شارٹ کٹ یہ ہے
جنت میں جانے کی شارٹ کٹ یہ ہے کہ سلمن کا تاک جو تجھ سے رشتہ توڑے تو اس سے جوڑ، جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ۔ اس کے دوسرا نمبر پہ فرمایا، دوسری شارٹ کٹ یہ ہے واعف عمن ظلمک، جو تجھ پر ظلم کرے، جو تیرے ساتھ زیادتی کرے تو اسے معاف کر دے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ یہ دو نشانیاں اور بھی جنتیوں کی ہیں۔ پہلی نشانی تھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، دوسرے نمبر کی نشانی یہ ہے جس پر غصہ آ جائے اور انتقام کی طاقت بھی ہو اسے معاف کر دینے والے بھی جنتی ہوتے ہیں۔ سمجھ آئی گل دی ہے؟ ان کو معاف کر دینے والے بھی جنتی ہوتے ہیں۔ ٹائم بھی گیا، آخری بات سنو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کر کے مکہ میں جب پہنچے، اب صحابہ کی زبان مبارک سے نکل رہا تھا کچھ صحابہ جن کے دلوں میں انتہا درجے کا انتقام بھڑک رہا تھا کفار کے ساتھ، مسلمان کے ساتھ نہ۔ وہ تو اللہ نے واضح فرما دیا رحماء بینہم، یہ سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں، قتل کی دشمنی ہے تو ان کو بھی بلا دیا ہے انہوں نے۔ فرمایا کہ اب مکہ میں جا رہے ہیں، داخل ہو رہے ہیں، صحابی کے منہ سے نکلا الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے۔ دیکھ ذرا، مکہ والے مغلوب ہیں اور مدینہ والے رسول اللہ اور صحابہ اکرام اب غالب آ گئے۔ اب وہ جو مغلوب ہیں نا اس وقت، انہوں نے بڑی زیادتیاں کی ہوئی ہیں، بڑی زیادتیاں کی ہوئی ہیں۔ صحابہ کو کوئلوں پر لٹایا ہے، صحابہ کے بچوں کو، یتیم بچے یتیم ہو گئے، صحابہ کی عورتیں بیوہ ہو گئیں، صحابہ کے باپ بوڑھوں کو شہید، بڑے بڑے ظلم ہوئے رسول اللہ پر بھی صحابہ پر بھی۔ اب وہی صحابہ اب غالب ہو کر، مضبوط ہو کر ان پر جب مکہ میں داخل ہوئے نا، تو ایک صحابی کے منہ سے نکلا الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے، آج ایسا ساریاں کسراں کڈنیاں۔ صحابی کے منہ سے نکلا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کان مبارک تک پہنچا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا لا لا، انجے نہیں، بلکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میری بات بھی تو سن، میں کہہ رہا ہوں الیوم یوم المرحمہ، آج معافی کا دن ہے۔ ہاں، کمال یہ نہیں ہوتا کہ بندہ اپنے سے طاقتور کے آگے جھک جائے یا اپنے سے طاقتور کے آگے کچھ نہ کہہ سکے۔ کمال یہ ہوتا ہے اپنے سے کمزور کو بھی بندہ کہ چل یار میں تینوں اللہ واسطے معاف کیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اب جب پہنچے، اب سارے مکہ والے کھڑے ہیں، ایسے سر جھکے کھڑے ہیں، شرمسار بھی ہیں، مغلوب بھی ہیں۔ اب رسول اللہ اور صحابہ کرام اب یہ سامنے کھڑے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے، تمہیں کیا امید ہے میرے متعلق کہ میں آج تم سے کیا کروں گا؟ اللہ کے نبی نے پوچھا تم کیا امید رکھتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا؟ آگے سے وہ مشرکین مکہ کہنے لگے کہ انت الکریم ابن الکریم ابن الکریم۔ فرمایا کہ وہ کہتے ہیں کہ تم بڑا معاف کرنے والا ہے، بڑا کرم کرنے والا ہے، تیرا باپ بھی بڑا کریم تھا، تیری ساری اوپر جتنے بھی آبا و اجداد تھے سارے بڑے معاف کرنے والے تھے، ہمیں آپ سے بھی یہی امید ہے کہ آپ بھی ہمیں معاف کر دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میں تمہیں وہی جملہ کہتا ہوں کما قال اخی یوسف علیہ السلام، جیسا کہ میرے بھائی یوسف نے کہا تھا۔ کیا کہا تھا؟ اشکو، فرمایا تھا کہ آج تم پر کوئی لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، کوئی گرفت نہیں ہے۔ اذهبوا انتم الطلقاء او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اللہ کے نبی نے جاؤ آج تم سارے بری ہو، آزاد ہو۔ یہ ہے میرے بھائیوں، کسی پر بس چلتا ہو اور بندہ اسے معاف کر دے، غصہ آئے اپنے سے کمزور پر بندہ اسے معاف کر دے۔ آدھے نا کہ ہینے تو لاندہ نہیں تے ڈاڑے تے چڑھدا نہیں،
میرے خیال میں آپ یہ مقولے شکولے سنتے نہیں ہیں، یا پتہ نہیں میرے سامنے آپ نہیں کہتے، پہلے بھی کئی دفعہ میں یہ آزما چکا ہوں نا، یہ دیہاتی مقولے بعض وہ بندہ بولتے آپ بالکل خاموش بیٹھے ہوتے، یہ آتے نا بھائی، ہیں جی بھائی ہینے تو لاندی نہیں تھی ڈاڑے تے چڑھ دی نہیں، یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھیے میرے بھائیوں کہ اپنے سے کمزور پر بندہ جب درگزر کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں یہ جنتی کی نشانی ہے۔ ٹھیک ہے جی، جنتی میں نے عرض کیا شروع میں، ساتھی جو لیٹ ہے ان کے لیے خلاصہ یہی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ دن قیامت کے اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرم علیحدہ ہو جائیں، فرما بردار علیحدہ ہو جائیں، اس وقت تو واضح پہچان ہو جائے گی کہ یہ مسلمان ہے، یہ جنتی ہے، یہ جنت میں جانے والے ہیں، دوسرے جہنمی ہیں۔ فرمایا ہم تمہیں قرآن میں دنیا کے اندر ہی جنتیوں کی نشانیاں بتا دیتے ہیں۔ پہلی نشانی یہ بتائی کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں، یہ پہلی نشانی، اور دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ ان کو جب غصہ آتا ہے اپنے سے کمزور پر تو اس وقت اسے معاف کر دیتے ہیں، جو ان سے زیادتی کر دیتا ہے اس سے وہ بدلہ نہیں لیتے۔ یہ جنتیوں کی نشانیاں ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم میں یہ نشانیاں پیدا فرمائے، اور ہم جتنے بھی ساتھی بیٹھے ہیں سب کو اللہ جنت الفردوس کا مستحق بنا دے۔ ربنا تقبل منا۔